بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے، اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا،
سجاد سے پوچھو جب دخ تر شبیر نے زنداں میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی جب دخ تر شبیر نے زنداں میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسار تھا سب کا برا حال جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال تھا سب کا برا حال اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو فاتحہ.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام الا وإنا لکل معموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ الا وإنا امامکم قد اکتفی من دنیاہ بالتمرہ ومن طعمہ بقرصہ الا وإنکم لا تقدرون علی ذلک ولكن عینونی بورع واجتہاد وعفت والصداد. صلوات بھیجیں محمد. بزرگان محترم و دوستان عزیز، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ عشرہ مجالس جو اس سال بھی ٹاؤن ہال لندن میں نہ ہو کر آن لائن منعقد کیا گیا اور ہدایت ٹی وی، فیس بک اور یوٹیوب اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسے نشر کیا گیا. جیسا کہ گزشتہ سال بھی میں نے عرض کیا تھا، سیوم کی مجلس میں پھر ایک مرتبہ اس بات کی وضاحت کہ یہ عشرہ جو محمدی ٹرسٹ کے زیر اہتمام گزشتہ 40-42 سال سے زیادہ سے ٹاؤن ہال لندن میں منعقد ہو رہا ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے یہ دوسرا سال ہے کہ یہ بھرے مجمع زیادہ لوگوں کے درمیان نہ ہو کر آن لائن منعقد کیا جا رہا ہے. اور اس سال بھی ذوالفقار نقوی صاحب نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں ذکر محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی سعادت حاصل کروں. وعدہ یہی تھا کہ اگر حالات نارمل ہوئے تو میں لندن ہی جا کر اس عشرے کو خطاب کروں گا، لیکن کووڈ-19 کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے آخر میں طے یہی پایا کہ ان مجالس کو، اس عشرے کو آن لائن ہی منعقد کیا جائے. ولو یہ کہ یو کے میں زیادہ تر چیزیں کھل چکی ہیں، لیکن ابھی بھی آمد و رفت اور بیرون ملک کے افراد کے لیے، بالخصوص انڈینز کے لیے پابندیاں ہیں، کوارنٹائن کی شرطیں ہیں، اور امام بارگاہوں میں بہرحال ابھی بھی احتیاط برتی جا رہی ہے، چونکہ یہ مرض پوری طرح سے ابھی ختم نہیں ہوا ہے. اس ذکر کے طفیل میں ہماری دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ جلد سے جلد ساری انسانیت کو اس وبا سے نجات دے دے تاکہ ہماری زندگی معمول پر آ سکے، لائف نارمل موڈ میں آ جائے. حضرات، بڑے مجمع میں مجالس کا خطاب کرنا اور محرم میں محرم کی مجالس سے خطاب کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن چند لوگوں میں محرم سے پہلے
محرم کی مجالس کو خطاب کرنا اور اس کیفیت کا طاری ہونا بہت مشکل کام ہے۔ میں محمدی ٹرسٹ کے سارے عہدیداران، سارے اراکین کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے طالب دعا ہوں کہ پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ مجالس حسینیہ ابو الفضل العباس رائے بریلی سے ریکارڈ ہو کر جاتی رہیں اور ہدایت ٹی وی سے اور دوسرے ذرائع ابلاغ سے نشر ہوتی رہیں۔ وہ چند لوگ کہ جو مسلسل ان مجالس میں شریک ہوتے رہے، خداوند عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ موضوع مقام امامت و صحابیت اور فلسفہ شہادت رہا۔ گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے، بلکہ آپ کے قلم سے تحریر ہونے والے الفاظ، اس لیے کہ نہج البلاغہ کے پہلے جز میں جیسا کہ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں خطبات ہیں جن کی تعداد 238 ہے، اور دوسرے جز میں زیادہ تر خطیب منبر سلونی کی تحریریں ہیں، اور تیسرے جز میں حکیمانہ اقوال ہیں۔ تو دوسرے جز کے 45 نمبر کے خط کو گفتگو کا ذریعہ بنایا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ موضوع کی وسعت، اس کی گہرائی اور گہرائی مجھ جیسا طالب علم اس حق کو ادا نہ کر سکا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، فقیر شہر علم ہوں، زکوٰۃ اعتبار دے، میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گڑھ کے آ گیا کہ اب یہ تیرا کام ہے، بگاڑ دے، سوار دے۔ تو مجھے اپنی کجمج بیانی کا احساس ہے، اور پھر چند لوگوں میں محرم کی مجالس کا خطاب کرنا ایک امتحان تو تھا ہی، لیکن یہ ذکر خود اپنے اندر اتنی کشش رکھتا ہے، اس لیے کہ اس ذکر کی بقا کی ذمہ داری خود خالق نے لی ہے۔ اس نے کہا فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم کچھ نہیں، لیکن یہ جن لوگوں کا ذکر ہے انہوں نے بگڑے ہوئے حالات میں ذکر خدا کے پرچم کو بلند کیا، تو جب انہوں نے بندہ ہو کر ذکر توحید کے پرچم کو بلند کیا تو یقیناً وہ خدا خالق ہو کر ان کے ذکر کو بھی قائم اور برقرار رکھے گا۔ جب ہی شاعر نے کہا کہ ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، یہ محمد کا گھرانہ ہے، یہاں ہر لمحہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد تک۔ یقیناً ہمارے مسلسل سننے والے مجھ سے اشعار سننے کے بھی منتظر رہتے ہیں، لیکن اس سال نسبتاً میں نے کم سے کم اشعار پڑھے، تو آج یہ آخری مجلس ہے، اور وہ فلسفہ شہادت کے عنوان سے یقیناً یہ ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، جہاں جوش ملی آبادی نے کہا کہ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا۔ بہت مشکل مرحلہ ہے، یقیناً ابھی بھی بعض ممالک خاص کر ہندوستان میں حالات اچھے اس نسبت سے نہیں ہیں کہ چند لوگوں سے زیادہ نہ لوگوں کے جمع ہونے کی اجازت ملی اور نہ جلوس ہائے عزا کی، لیکن پھر بھی دکھے ہوئے دلوں کے ساتھ عزاداروں نے ذکر کے سلسلے کو قائم و برقرار رکھا۔
کہ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا کہ ہو جائے مہو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بہرحال اس مختصر سی تمہید کے بعد میں نے گزشتہ مجلسوں میں امامت کے حوالے سے جو گفتگو کی کہ جہاں ابن حنیف کو تنبیہی خط لکھتے ہوئے مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے، ہر مقتدی کا ایک مقتدا ہوتا ہے، ہر فالوور کا ایک لیڈر ہوتا ہے، ہر رہرو کا ایک رہنما ہوتا ہے جس کی وہ اقتدا اور پیروی کرتا ہے، اور اس کے نور علم سے وہ کسب ضیاء کرتا ہے، مستفید ہوتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور جہاں تک تمہارے امام کی بات ہے، اس نے تمہاری اس دنیا سے لباس کے نام پر 2 چادریں لیں، غذا کے نام پر 2 روٹیاں لیں۔ وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، اور اے ابن حنیف تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو کہ میری طرح سے ایسی سادہ زندگی گزارو، لیکن تم میرے مددگار بن جاؤ تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے، صحیح اور کوشش کے ذریعے سے، اور سلامت روی کے ذریعے سے۔ عزیزان محترم، امامت کا رتبہ اور مرتبہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ سارے مسلمان فرقے پیغمبر کی اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننے والے، 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا اقرار کرنے والے اور قیامت کے آنے کا یقین رکھنے والے، یہ سارے عقیدے مسلمانوں کے ہیں، لیکن اگر امام صحیح نہ ہو تو نہ نظریہ توحید صحیح ہوتا ہے، نہ نظریہ رسالت صحیح ہوتا ہے، اور نہ قیامت کے سلسلے میں صحیح یقین اور عقیدہ بن پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رہبری صحیح نہ ہو، اگر رہنمائی صحیح نہ ہو، تو یہاں پر امامت کے لیے پروردگار عالم نے جو شرطیں بیان کی، عرض کیا جا چکا کہ ہمارا عہدہ ظالموں تک نہیں جا سکتا، اور خطبہ قاسیہ کا میں نے حوالہ دیا کہ جس میں انبیاء کے فضائل و کمالات مولا کائنات نے بیان کیے، اور یہ بتایا کہ اس کے ہر نبی نے سادہ زندگی گزار کر بتایا کہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، دنیا مٹ جانے والی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اور اسی لیے مولا کائنات نے کائنات پر اختیار ہونے کے باوجود سادہ زندگی کو اپنا طریقہ اور سلیقہ بنا کر یہ بتایا کہ دیکھو دنیا پر نہ مر مٹنا، اور اگر آپ دیکھیں گے تو فساد کی جڑ یہی دنیا پرستی ہے، یہی ہوس پرستی ہے کہ اگر آدمی دنیا پرست ہو جائے تو پھر وہ حق و باطل کی تمیز نہیں کر پاتا، وہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر پاتا، اور چونکہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا اس لیے آخری نبی نے جب لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا تو کفار قریش نے تاثر یہی دیا کہ یہ اللہ کے نام پر دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اور اسی لیے نبی کو یہ پیشکش کی اپنے اعتبار سے اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ انہیں بھی عہدہ چاہیے، انہیں بھی منصب چاہیے، انہیں بھی شہرت چاہیے، انہیں بھی قوم و قبیلے کی پشت پناہ ہی چاہیے۔ انسان کا مزاج تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اسی میں سمجھتا ہے کہ کامیابی ہے۔ تو کفار قریش پیغمبر کے پاس آئے تھے، جناب ابو طالب کے ذریعے پیغام لے کر آئے تھے کہ تمہارا بھتیجا جو ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، اگر اسے چاہیے ہے
تو ہم قبیلے کی سرداری بھی دے دیں گے اور اچھے سے اچھے خاندان میں اس کی شادی بھی کرا دیں گے، اس کو سب کچھ دے دیں گے، لیکن ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے۔ لیکن نبی نے کہا کہ چچا ان کافروں سے کہیے کہ اگر ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، تب بھی میں اعلائے کلمت الحق سے باز نہ آؤں گا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، دیکھیے پیغمبر نے بتایا کہ تم دنیا طلب لوگ الہی نمائندوں کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو، تو جو جواب نبی نے دیا تھا مولا علی نے وہی طریقہ اپنایا کہ یہ دنیا پرست میرے اوپر بھی کہیں قیاس نہ کر لیں کہ میں بھی جو کام کر رہا ہوں وہ دنیا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو علی نے کہا میں پہلے ہی دنیا کے لیے 3 طلاقوں کا اعلان کر دوں اور سادہ زیستی کو اپنا لوں، تاکہ کوئی یہ تصور بھی نہ کر پائے کہ خدا کا بھیجا ہوا نبی یا امام دنیا طلب ہوا کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور یہی حال وہاں بھی ہوا عزیزان محترم کہ جب ثقیفہ کی کارروائی کے بعد ابو سفیان پیشکش لے کر آیا کہ اگر آپ تیار ہوں تو میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑے اور پیادوں سے بھر دوں۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھیے وہی بات، کبھی آپ یہ نہ سمجھیے گا عزیزان محترم کہ یہ مختلف میدانوں کا بھاگا ہوا یزید کا دادا مولا علی کی محبت میں یا مولا علی کی دوستی میں حکومت کی پیشکش لے کر آیا ہے۔ نہیں، اصل میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ نبی کے بعد آنے والے علی کا مزاج نبوت کے مزاج جیسا ہے کہ نہیں۔ ہمارا سلام اس وسیع رسول پر، ہمارا سلام وہ خدا کے بنائے ہوئے امام پر کہ اس نے کہا تو کب سے اسلام کا وفادار ہو گیا۔ یعنی جس طرح سے مکے میں نبی نے حکومت کو ٹھوکر ماری تھی، اسی طرح سے مدینے میں مولا علی نے کہہ دیا کہ تو ہمیں حکومت کے نام پر خریدنا چاہتا ہے۔ یعنی نبی نے مکے میں حکومت کو ٹھوکر ماری، علی نے مدینے میں یہی کام کیا، لیکن خدا کو ان کا انداز اتنا پسند آیا کہ ہمارے نام پر چاند اور سورج کو ٹھوکر مارنے والوں، بات تو جب ہے جب چاند بھی تمہارے قبضے میں ہوگا، سورج بھی تمہارے قبضے میں ہوگا، بڑا بھائی اشارہ کرے گا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، چھوٹا بھائی اشارہ کرے گا تو مغرب سے آفتاب پلٹ جائے گا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات دیجئے آپ ذرا محمد والے محمد۔ ہاں عزیزان محترم، لیکن لوگوں نے یہی قیاس کیا اور پھر امامت کی مخالفت کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں علماء تفسیر نے بالخصوص جو ولایت اور محبت کے جذبے کی ترجمانی کرنے والے ہیں، انہوں نے عہدہ امامت کے لیے، منصب الہی کے لیے یہ بات کہی کہ قرآن مجید میں گزشتہ انبیاء کے واقعات تسلسل کے ساتھ اسی لیے درج کیے گئے، ورنہ آنے والے زمانے کے لیے کیا نبی کی سیرت قرآن کا جز نہیں بن سکتی تھی اس تفصیل کے ساتھ جس طرح سے گزشتہ نبیوں کے واقعات ہیں؟ بھائی توجہ کیجئے گا، 63 سالہ ظاہری حیات کے لیے قرآن ناکافی ہو جاتا اگر پیغمبر کی زندگی کے جزیات کو بیان کیا جاتا، لیکن اگر آپ نسبتاً دیکھیں گے تو گزشتہ انبیاء کے واقعات آپ کو زیادہ ملیں گے، چاہے ان کی ولادت کا مرحلہ ہو، چاہے ان کے معجزات ہوں، چاہے ان کے فضائل ہوں، چاہے ان کے کمال ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، چاہے جناب آدم کی بات ہو، چاہے جناب نوح کی بات ہو، چاہے جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی بات ہو، چاہے جناب ابراہیم و اسماعیل کی بات ہو، چاہے جناب یعقوب و یوسف کی بات ہو، یہ سارے قصے، یہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ قرآن میں ہیں کہ نہیں؟ توجہ فرمائیے گا، علماء نے کہا گزشتہ انبیاء کے معجزات، ان کے کمالات، ان کے فضائل و محامد کو قرآن میں اسی لیے درج کیا گیا تاکہ گزشتہ انبیاء کے کمالات کا اقرار کر کے یہ کلمہ پڑھنے والا پابند ہو جائے کہ جو اب نبی گزر چکے، جن کی سیرت تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، ان کے معجزات تو مان رہے ہو۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی یہی ہے نا عزیزان محترم، یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں اماموں کے نام کہاں ہیں؟
توجہ فرمائیے گا، تو قرآن میں 1,24,000 انبیاء کے نام کہاں ہیں؟ بڑی توجہ عزیزان محترم. تو نبی کے کہنے سے گزشتہ انبیاء کو تو مان لیں گے چاہے وہ لاکھوں میں ہوں، توجہ فرمائیے گا، لیکن اسی نبی کے کہنے سے 12 کو نہیں مانیں گے. صلوات بھیجے محمد والے محمد تک. لیکن اس کے باوجود عزیزان محترم یاد رکھیے گا، یہ الہی نظام ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو کوئی بیٹا تو نہیں دیا، لیکن ایسی بیٹی دے دی کہ جس کو دیکھ کر نبی یہ کہتے تھے، اے میری بیٹی تجھے دیکھ کر مجھ میں حوصلہ تبلیغ پیدا ہوتا ہے، تجھے دیکھ کر مجھ میں حوصلہ تبلیغ پیدا ہوتا ہے. گویا کہ نبی خالی زہرا کی پیشانی کو نہیں، اس پیشانی میں اس نور امامت کو دیکھتے تھے، اس نسل امامت کو دیکھتے تھے. اس لیے کہ اصل میں آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، جب کسی کی مخالفت پوری طرح سے کر کے بھی اسے شکست نہیں دے پاتا تو آخری حسرت یہ رہتی ہے کہ ارے ایک دن تو یہ مر جائیں گے. توجہ فرمائیے گا، اس کے بعد تو ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو یہی بات مکے میں بھی ہو رہی تھی. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نہ نبی کو خرید سکے نہ ڈرا سکے. توجہ کیجئے گا، طاقت سے ڈرا نہیں سکے اور پیسوں سے خرید نہیں سکے. تو آخری بات یہی تھی، جب یہ چلے جائیں گے تو ان کے پیغام کا حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا، پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا کہ اس کو بیٹا تو نہیں ملا، تم یہ سوچتے رہ جاؤ. توجہ فرمائیے گا کہ اس کے بعد اس کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ کہ بیٹی کی نسل کو اتنا مستحکم کر دے گا کہ نبی کہتے تھے تجھے دیکھ کر مجھ میں حوصلہ تبلیغ پیدا ہوتا ہے. یعنی جب تک تیری نسل امامت کی شکل میں باقی ہے، میری محنت کو برباد کون کرے گا؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد. اور پھر وہاں عزیزان محترم نبی کہا کہ میرے بعد 12 ہوں گے. تعداد بتا دی، نام بتا دیے. اور یاد رکھیے گا، اس سلسلے کی پشت پناہ، امامت کے نظریے کی پشت پناہ کوئی اور نہیں، جناب زہرا بنی. ویسے تو ہمارے بہت سے علماء نے امامت کے نظریے کے استحکام کے لیے بہت سی دلیلیں دیں، لیکن جب علامہ امینی سے دوران حج سعودی عرب کے حجاز کے علماء نے یہ پوچھا دوران دعوت کہ پیغمبر کی احادیث کا ذکر ہو جائے، تو انہوں نے اسی حدیث کا ذکر کیا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا. یہ اقرار لے لیا. توجہ فرمائیے گا، تو سب نے کہا ہاں یہ پیغمبر کی حدیث تو ہے. بڑی توجہ. جب سب نے اقرار لیا تو علامہ امینی نے پوچھا کہ پھر زہرا کا امام کون تھا؟ بھائی توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ امامت کے بغیر موت جاہلیت ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں عقیدہ اور نظریہ امامت کی پشت پناہ رسول کی بیٹی بن رہی ہے جو فاطمہ بضعۃ منی کے منزل پر ہے. توجہ کیجئے گا، جو مصداق آیہ تطہیر بھی ہے، جو مصداق آیہ مباہلہ بھی ہے. یقیناً جناب زہرا نے پہلی منزل پر یہ بتا دیا کہ میرا امام کون ہے. تو اب جب زہرا نے معیار بتا دیا تو اب سلسلہ امامت کے لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جس نظریے کی پشت پناہ زہرا ہو اس کی لاکھ مخالفت کی جائے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد پر. تحت الثری ہے بغض علی کی گھٹن کا روپ،
تحت سرا ہے بغض علی کی گھٹن کا روپ، کوثر میرے حسین کی بخشش کا نام ہے، جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکات، دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ہاں عزیزان محترم، میں آج بھی بہت کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا گیا، اور اب میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا۔ میں تو اتنا بتانا چاہ رہا ہوں بس کہ عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ اگر پہلی منزل پر ماں نظریہ امامت کی پشت پناہ بنی، تو دوسری منزل پر اسی زہرا کی بیٹی نظریہ امامت کی پشت پناہ بنی، اور شاید اسی لیے ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور بھی تعویلیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ مجھ جیسے طالب علم کی گزارش اس لیے کہ دیکھیے پروردگار عالم نے انہی سب تانوں کو دیکھ کر اللہ اکبر یہ سمجھ رہے تھے کہ لڑکا ہی ہے جو کسی کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے، اور وہاں پیغمبر کو پروردگار عالم نے بیٹی عطا کی، اور بیٹی کی نسل پر ناز ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور مباہلے کا میدان گواہ ہے کہ زہرا اور علی کے بیٹوں کو نبی نے اپنے بیٹے کہا۔ جب یہ ہوا نا کہ تو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تو نبی بیٹوں کی منزل پر حسن و حسین کو لے کر گئے، اس لیے کہ یہ نبی ہے کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انا آتینا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ اگلا آیت کا جملہ بتا رہا ہے کہ یہاں کوثر سے مراد کثرت نسل ہے، اور ہوا بھی یہی کہ جو لوگ ابتر کے تانے دیا کرتے تھے ان کی نسلوں کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن جسے ابتر کہتے تھے اس کی نسل خاص امامت کی شکل میں باقی ہے، اور نسل عام سادات کرام کی شکل میں باقی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور یقیناً بنی امیہ کا پلان یہی تھا، بڑی توجہ عزیزان محترم، بنی امیہ کا ارادہ یہی تھا کہ کربلا میں نسل رسول و آل رسول کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ دیکھیے میں نے شب عاشور کی مجلس میں علی علی کرنے کا فلسفہ بیان کیا تھا۔ کبھی کبھی لوگ اس طرح سے پوچھتے ہیں، دوسروں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے بھی کہنے لگتے ہیں کہ ارے علی علی ہی کیوں کرتے ہیں۔ تو میں نے فلسفہ اگر آپ کو یاد ہو، لیکن آج اس منزل پر بھی کہ جہاں نسل رسول کو مٹانے کا ارادہ تھا، اور امام حسین نے اپنے بیٹوں کے نام علی رکھ کر، بھائی توجہ فرمائیے گا، چوتھے امام کا بھی نام علی ہے، جناب علی اکبر کا نام بھی علی ہے، جناب علی اصغر کا نام بھی علی ہے۔ امام حسین نے اپنے بیٹوں کے نام علی رکھے اور اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے۔ توجہ فرمائیے گا، کہ تمہیں اگر ان سے عداوت ہے تو صحیح، میں بیٹوں کے نام علی رکھوں گا، بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھوں گا۔ تمہیں اس نام سے نفرت ہے نا، میں اپنے بیٹوں کے نام علی رکھ کر کے بتاؤں گا کہ چاہ کر کے بھی۔ اور یہی وجہ ہے، یہ کوفے میں بھی ہوا، شام میں بھی ہوا، جب کربلا کے بعد رپورٹنگ کی گئی کہ یہ کون ہیں، کہا علی مار دیے گئے، اور جب چوتھے امام بچ کر پہنچ گئے، توجہ فرمائیے گا، تو ابن زیاد نے بھی کہا، یزید نے بھی کہا کہ ہمارے پاس تو اطلاع یہ آئی ہے کہ علی ابن الحسین مار دیے گئے۔ چوتھے امام نے کہا وہ میرا دوسرا بھائی تھا۔ توجہ کیجئے گا، یعنی ان کا ارادہ یہی تھا کہ نسل امامت کو منقطع کر دیا جائے۔ عجب طرح سے شاعر نے کہا کہ قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد پہ تھا، قرآن تیرا سورہ، اس لیے کہ کربلا میں مصداق کوثر چوتھے امام اور پانچویں امام تھے، قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد پہ تھا۔ زینب اٹھا کے لائی ہے جلتے خیام سے، زینب اٹھا کے لائی ہے جلتے خیام سے، اور شام میں چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے
خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ایھا الناس اوتینا ستہ وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحہ والشجاعہ والفصاحہ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین ومنا النبی ومنا اسد اللہ ومنا الصدیق ومنا خیر نساء العالمین ومنا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنا مہدیہا ہذہ الامہ، کہ حمد و ثناء الہی کے بعد چوتھے امام نے کہا کہ ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئیں، 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی گئی، ہمیں علم عطا کیا گیا، ہمیں حلم عطا کیا گیا، ہمیں بزرگی عطا کی گئی، ہمیں فصاحت عطا کی گئی، ہمیں شجاعت عطا کی گئی، اور مومنین کے دلوں میں ہمارے لیے محبت رکھی گئی۔ نبی ہم میں سے ہے، خدا و رسول کا شعر ہم میں سے ہے، صدیق ہم میں سے ہے، عالمین میں عورتوں میں سب سے بہتر ہم میں سے ہے، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں، وَمِنَّا مَهْدِيهَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے ہے۔ یعنی او یزید، تو نسل رسول اور نسل امامت کو منقطع کر رہا تھا، لیکن یہ دیکھ خدا جسے باقی رکھنا چاہتا ہے، تو جنہیں مٹانا چاہ رہا تھا، اس کا بیٹا بھی تیرے دربار میں بچ کر آ گیا، اور تو کسی غلط فہمی میں نہ رہے، اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً پہلے امام کے سلسلے میں تو کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن یہ آخری امام جو ہے، سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ امام مہدی نسل بطول سے ہوں گے، رسول کی بیٹی کی نسل سے ہوں گے، اور وہیں پر معیار امامت کا پتہ چل جائے گا، مقام و منزلت امامت کا پتہ چل جائے گا۔ اس لیے کہ سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ جب اس نسل کا آخری آئے گا تو عیسیٰ چوتھے آسمان سے آئیں گے۔ امام جو ہوگا عیسیٰ کا وہ اسی امت سے ہوگا۔ سب تسلیم کرتے ہیں، یقیناً معیار بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے، اور جب نہیں سمجھتا ہے تو اس کے دوسرے ذریعوں سے، میں نے کہا نا، انبیاء کے واقعات کا ذکر اسی لیے ہے تاکہ گزشتہ انبیاء کے معجزات پر اور کمالات پر یقین کرو، تاکہ آنے والے 12 اماموں کے کمالات کو قبول کرنے میں تمہیں کوئی دقت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پہلے میں مسائل آپ نے پیدا کر دیے، لیکن آخری سے پہلے کے معیار کو سمجھ لو کہ جب آخری آئے گا تو عیسیٰ جیسا صاحب شریعت، صاحب کتاب، اولو العزم نبی اس آخری کے پیچھے نماز پڑھے گا، یعنی وہ مفضول ہو جائیں گے، امام مہدی افضل رہیں گے۔ تو اب اس سے اندازہ کر لو کہ جب اتنے شرف کے بعد اس سلسلہ امامت کا آخری عیسیٰ جیسے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس آخری کا پہلا کسی ایسے ویسے کی بیعت کیا کر لے گا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، لیکن وہی بات کہ فضیلت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ اگر فضیلتوں میں امامت کے سلسلے کا کوئی جواب نہیں ہے تو مصیبتوں کے برداشت کرنے میں بھی اس سلسلے کا جواب نہیں ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً ہم نے ان 12 اماموں کی امامت مختلف طریقوں اور مختلف موقعوں پر مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے دیکھی ہے، لیکن جس منزل پر چوتھے امام کو امامت ملی ہے، آپ کو پتہ ہے عزیزان محترم، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ امام حسین کا بیٹا میدان میں جا کر جہاد کرنا چاہ رہا تھا، لیکن امام حسین نے کہا، سید سجاد تمہارا جہاد یہاں کربلا نہیں، تمہارا جہاد ماؤں بہنوں کو بیردا۔ اللہ اکبر، میں نے یہ بند پڑھا تھا نا کہ زخموں پہ زخم پا چکے بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، اب سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ اللہ اکبر، چوتھے امام کا امتحان
امتحان کہاں سے شروع ہو رہا ہے. ارے میں کیسے آپ کو سناؤں اور میں کیسے آپ کو بتاؤں. اس لیے کہ آج کئی مناسبتیں مصائب کی منزل پر جمع ہو گئی ہیں. ایک تو 72 کا سوم ہے. ہمارے یہاں جب کسی کا تیجا ہوتا ہے تو جانے والے کی مصیبتوں کا یا جانے والے کے کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے. تو آج 72 کا سوم ہے, آج 72 کا تیجا ہے. کس کس کا ذکر کیا جائے؟ ہاں عزادارو, لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ صاحب غم کو تعزیت پیش کی جاتی ہے, تسلی اور دلاسا دیا جاتا ہے. آج بھی ہمارے یہاں یہ ہے 3 دن تک یا کم از کم 1 دن تو اس کے گھر کھانا پہنچایا جاتا ہے. لیکن عزادارو, کربلا میں یہ ساری رسمیں اٹھا دی گئیں. اللہ اکبر. جناب سید سجاد کو کوئی تسلی دینے والا نہیں, کوئی دلاسا دینے والا نہیں. اللہ اکبر. ہاں عزادارو, آپ کو معلوم ہے نا کہ سید سجاد جب مقتل سے گزرنے لگے ہیں, اللہ اکبر, یہ بکھری ہوئی لاشیں کون تصور کرے گا, کون سوچے گا؟ ہاں عزادارو, اس لیے کہ سید سجاد نے جب یہ دیکھا کہ ان لعینوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا. اللہ اکبر. ہاں عزادارو, جناب سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا ہے اور جناب اللہ اکبر, جناب زینب نے تڑپ کر کہا, میرے لال یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں, انہوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا, لیکن میرے بابا کا لاشا, میرے چچا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. ہاں عزادارو, یقیناً جناب زینب نے تسلی دی, ارے نہ گھبراؤ, یہاں قبریں بنیں گی, زوار آئیں گے. ہاں عزادارو, وہ جناب زینب کا سید سجاد کو تسلی دینا. اور آج بھی آپ جا کر دیکھیے, ہاں میں نے سنا بہت سے لوگ جن کو یہ احساس ہوا کہ شاید ہمارے وطن میں کھل کر عزا کا موقع نہ ملے تو انہوں نے اپنے کو کربلا پہنچایا. ہاں عزادارو, آج جب وہ آباد کربلا کو دیکھ رہے ہوں گے تو انہیں وہ کربلا یاد آ رہی ہوگی, 61 ہجری کی کربلا, کہ جہاں نہ غسل ہے نہ کفن ہے اور بکھری ہوئی لاشیں ہیں. لیکن عزاداروں, میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا, دیکھیے جب یہ قافلہ چلنے لگا ہے تو آپ کو سب کے بارے میں مل جائے گا. ہاں جناب زینب نے یہ کہا ہے کہ پروردگار یا رسول اللہ آئیے, آپ پر ملائکہ سما نے نماز پڑھی لیکن یہ آپ کا حسین بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. ہاں عزادارو, میں نے چوتھے امام کا تذکرہ کیا لیکن کتابوں میں مجھے کوئی تفصیل نہیں ملتی. شام غریبہ تک تو ہے کہ یہ بچی باپ کے لاشے پر گئی ہے اور قدموں سے لپٹی ہوئی ہے, لیکن جب 11ویں محرم کو یہ قافلہ گزرنے لگا ہے تو سکینہ پہ کیا گزری ہے. اللہ اکبر. ہاں عزادارو, وہ باپ کے سینے پہ سونے والی جس کے ذہن میں یہی تصور ہے کہ میرے بابا کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہے. ہاں عزادارو, کیا ہے کوئی جو مجھے بتائے کہ کربلا سے گزرتے وقت جناب سکینہ کو کس طرح سے تسلی دی ہوگی, جناب سکینہ کو کس طرح سے دلاسا دیا ہوگا. اس لیے کہ پورا قافلہ تو 40 کے موقع پر واپس آیا ہے اور اس نے قبروں سے لپٹ لپٹ کر بیان کیا ہے اور ماتم ہوا ہے 3 دن تک. لیکن یہ بچی تو یہی تصور لے کر چلی گئی کہ کربلا میں میرے بابا کا لاشا, میرے چچا کا لاشا, میرے بھائی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. اے قریب و دور سے حسین کی مصیبت پر گریا کرنے والوں, حسین کی مصیبت پر آنسو بہانے والوں, ذرا جناب سکینہ کے قلب کا
اندازہ لگائیے کہ جو یہی تصور لے کر چلی گئی کہ ہائے میرا بابا 3 دن کا پیاسا، شاید یہی وجہ ہے کہ عزاداروں سب تو آئے ہیں، لیکن جب جناب زینب جناب سکینہ کی قبر پر گئی ہوں گی وہ چادر لے کر، ارے وہ چادر جو کربلا میں چھنی تھی، جب مال و اسباب واپس ہوا ہے تو پہلا کام جناب زینب نے یہ کیا ہے کہ میرے لال سجاد ابھی تک مجھے موقع نہیں ملا کہ میں تمہارے بابا کا پرسہ تمہیں دوں۔ میں نے کہا نا سوم کے موقع پر صاحب غم کو پرسہ دیا جاتا ہے، جناب زینب پرسہ دے رہی ہیں لیکن وہ بچی نہیں ہے، چادر لے کر چلی ہیں، قبر سکینہ پر پہنچی۔ سکینہ بابا کے کفن کی بڑی فکر تھی، چلو ہم کربلا چل رہے ہیں، عجب نہیں آواز آئی ہو پھوپھی اماں ہم تو نہیں جا رہے ہیں لیکن میری طرف سے یہ چادر میرے بابا کے لیے لیتی جائیے گا کہ بابا سکینہ جب 11ویں محرم کو گزر رہی تھی تو اس کے سر پہ چادر بھی نہیں تھی جو آپ کے بے کفن لاشے پر ڈالتی، اب سکینہ تو نہیں آئی، چادر آئی ہے۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب، اسیر و مستر و بیتاب نوحگر زینب، منہ اپنا بالوں سے ڈھانپے تھی اونٹ پر زینب، یہ رو کے کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب، بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں، میں کربلائے مولا سے لٹ کے آئی ہوں، ارے بیگن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں، میں کربلا مولا سے لٹ کے آئی ہوں، میں کربلا مولا سے لٹ کے آئی ہوں، میں کربلا مولا سے لٹ کے آئی ہوں، ارے اجاڑ ماریا میں ہو گیا چمن میرا، چھڑ گیا علی اکبر سا گل بدن میرا، ہوا شہید گھر کی چاہت میرا، اجاڑ ماریا میں ہو گیا چمن میرا، چھڑ گیا علی اکبر سا گل بدن میرا، ہوا شہید گھر کے شیر سب شکن میرا، پڑا گیا بایا پانے پہ کفن میرا، بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں، میں کربلا مولا سے لٹ کے آئی ہوں، میں کربلا
ماں بلاتے مارا گئے، علی کے لال کا خنجر سے سر اتارا گئے، ہر ایک شہید جفا تشنا لب سے دھارا گئے، ہر ایک دل سا بدن رن میں پارا پارا گئے۔ بہن حسین کی ہوں، فاطمہ کی جائے ہوں، میں کربلا مولا لٹ کے آئے ہوں، میں کربلا مولا سے لٹ کے آئی ہوں۔ ارے ہماری تھی جو بضاعت اجڑ گئی، آئے گئے ایک اور تازہ مصیبت یہ پڑ گئی، گئے گئے بیگن حسین اس رن میں بچھڑ گئی، آئے گئے ہماری سیس ایک صورت بگڑ گئی، آئے گئے بہن حسین کی ہوں، فاطمہ کی جائے ہوں، میں کربلا مولا سے لٹ کے آئے ہوں، میں کربلا مولا سے لٹ کے آئی ہوں۔ ارے اے شام والو ہمیں کربلا نے لوٹ لیا، ستم نے بوجھ نے مکروہ نے لوٹ لیا، نبی کی آہ کو اہل جفا نے لوٹ لیا، ہمارے کنبے کو رن میں خزانے لوٹ لیا۔ بہن حسین کی ہوں، فاطمہ کی جائے ہوں، میں کربلا مولا سے لٹ کے آئے ہوں، میں کربلا مولا سے لٹ کے آئی ہوں۔ ہمارا ملال کل دو جگر کے بتا نہیں سکتی، بندے گئے ہاتھ منہ اپنا چھپا نہیں سکتی، جو ظلم گزرے رو کر سنا نہیں سکتی، یہ حکم ہے کہ زباں بھی ہلا نہیں سکتی۔ بہن حسین کی ہوں، فاطمہ کی جائے ہوں، میں کربلا مولا سے لٹ کے آئے ہوں، میں کربلا مولا سے لٹ کے آئے ہوں۔ ارے یہ بہن کرتی تھی اس سر پہ زینب دل کی، بنو کے نیزہ نظر آ گیا سر شبیر، پکار بھائی بچا لو ہمیں کسی تدبیر، مگر یہ کہتی رہی بہن شاہ کی ہمشیر۔ بہن حسین کی ہوں، فاطمہ کی جائے ہوں، میں کربلا مولا سے لٹ کے آئے ہوں، میں کربلا مولا سے لٹ کے آئے اے ہوں۔ میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی
حسین میرے بھائی حسین میرے بھائی حسین ہم نے دربار کے بعد اب تمہیں دیکھا بھیا تم نے پوچھا بھی نہیں نام ہمارا بھیا ہم سمظلوم نہیں ارض و سما کے مابین میرے بھائی حسین میرے بھائی حسین میرے بھائی حسین کر دیا میں نے فدا آپ پہ اپنا بیٹا جس کا نام آپ نے قاسم کی رکھا تھا بھیا بھول کر اس کو میں کہتی ہوں فقط آئے حسین میرے بھائی 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 حسین سر ہمارا سر بازار کھلا رہتا تھا دیکھ کر کے سر عباس جھکا رہتا تھا اٹھ کے رہ جاتے تھے کر سکتے نہ تھے شیبن و شہر میرے بھائی حسین 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 سر پر رہنا غم سب دیکھ کے خوش ہوتے تھے آپ کے دیکھ کے نیزے پہ بہت روتے تھے منہ کو بالوں سے چھپائے ہوئے ہم تھے بے چین میرے بھائی حسین میرے بھائی حسین میرے بھائی حسین تم بھی مظلوم گو معصوم گو دکھ پائے ہو آج تم بیٹی کو لینے کے لیے آئے ہو ہم کو بھی قید سے چھڑوا لو میرے بھائی حسین